بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے محترم مسلم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہی غلط فہمیوں میں جس کا ذکر میں پہلے سے کرتا آ رہا ہوں، یہ چند چیزیں اور ہیں جن کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے دنیاوی چیزوں کو ایسی باتوں سے جوڑ دیا ہے جو قدرتی طور پر ممکن نہیں، اور اگر ممکن بھی ہوتا تو ہمیں معلوم نہیں، اور ایسے کام کو شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ جبکہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ سب چیزیں بذات خود نفع نقصان پہنچانے یا روکنے اور دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، اور اگر کوئی اسے دنیاوی سبب سمجھ کر استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کی جہالت اور نادانی ہے۔ لوگ اسی طرح کی جن باتوں کو مانتے ہیں، کیا ان کا ماننا صحیح ہے؟ کیا صحیح میں ایسا ہوتا ہے جیسا وہ مانتے ہیں؟ آئیے ہم ان جیسے کچھ اور غلط فہمیوں پر بات کریں۔ جیسے ایک خاص مچھلی جسے دیہاتوں میں لٹا کہا جاتا ہے، اسے کسی پھل کے درخت پر باندھ کر زیادہ پھل آنے کی امید رکھنا، یہ بات بھی کوئی بھی عقل مند آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ جبکہ کتنے لوگوں نے ایسا کیا ہوگا، ہو سکتا ہے فائدہ بھی ہوا ہو، لیکن اسے اس مچھلی کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور چیز سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے ہینگا، جو کھیت کی مٹی کو برابر کرنے والی موٹی لکڑی کو کہا جاتا ہے، اسے بارش روکنے کے لیے کھڑا کر کے گاڑ دینا، یہ بات بھی کوئی بھی عقل مند آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ جبکہ کتنے لوگوں نے ایسا کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے بارش رک بھی گئی ہوگی، لیکن وہ اللہ کی قدرت سے اس ہینگا سے نہیں۔ اسی طرح کنوارا اگر چولہے پر چڑھے میں سے یا دودھ کے جلنے کے بعد برتن میں سے بچا کھکھوڑن کھا لے تو یہ بدشگونی لینا کہ شادی ہی نہیں ہوگی یا شادی میں بارش ہوگی، یہ بات بھی کوئی عقل مند آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ جبکہ کتنے لوگوں نے ایسا کیا ہوگا اور اسے کچھ نہیں ہوا ہوگا، اور اگر بارش ہوئی بھی ہوگی تو اللہ کی قدرت سے، اس کے کھانے سے نہیں۔ اسی طرح سے جڑوا پھل کھانے سے جڑوا بچہ کا بدشگونی لینا، اور بھی بہت ساری بچے کے بارے میں جو عقیدے ہیں، جیسے ولادت کے وقت 7 دن تک لوہے کے ہتھیار کے ساتھ عورتوں کا بیٹھنا، چھٹیار منانا، بچے کی بیماری کی حالت میں اس کو وزن کر کے اس کے وزن کے برابر اناج کی ادلا بدلی کرنا اور اس کا نام بچوا رکھنا، بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے گندا نام رکھنا، جیسے ڈومبا، گونہا وغیرہ وغیرہ، یہ دیہاتوں کے نام ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کی پیدائش کے وقت تعزیہ بنانے کی منت، جنگی بھرنے یعنی گھوڑا بننے کی منت ماننا، یہ ساری باتیں بھی کوئی بھی عقل مند آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ ان سب چیزوں سے بچے کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا۔ جبکہ کتنے لوگوں نے ایسا کیا بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہوا بھی ہو، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی طاقت سے۔ اسی طرح سے چپل الٹا ہو جانے پر موت آ جائے گی، یہ سمجھنا، کسی کی موت ہو جائے گی یہ سمجھنا، آنکھ پھڑپھڑانے سے مصیبت کا آنا یہ سمجھنا، کھاتے وقت اگر کسی کو سڑک جائے تو یہ سمجھنا کہ کسی نے یاد کیا ہے، اگر کوا اس کے گھر پہ یا اس کی گھر کے چھت پہ بیٹھ کر زیادہ کاؤں کاؤں کرے تو یہ سمجھنا کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں کوئی بھی عقل مند آدمی بالکل نہیں مانے گا۔ ان سب چیزوں سے کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان ہو نہیں سکتا، جبکہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور اسے فائدہ یا نقصان ہوا بھی ہے تو ان چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور سیدھے راستے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔